شب برات شعبان کی 15ویں رات کو شب برات یعنی جہنم سے نجات دینے والی رات کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس رات کو برکت والی رات، گزشتہ زندگی کے نامہ اعمال کی پیشی کی رات، رحمت خداوندی کی رات، عطائی ربزی الجلال و الاکرام کی رات، گناہوں کو مٹانے والی رات، قبولیت دعا کی رات، زندگی بخشنے والی رات، شفاعت کی رات، تعظیم کی رات، قدر و منزلت والی رات، آسمان دنیا سے خاکدان گیتی پر نزول رحمت الہی کی رات اور فرشتوں کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حجاتو الاسلام امام محمد بن محمد غزالی مکاشف القلوب میں فرماتے ہیں کہ جس طرح اہل ایمان کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی چاند رات مسرت و شادمانی کا باعث ہوتی ہے، اسی طرح فرشتوں کے لیے بھی 2 راتیں عید کی رات کہلاتی ہیں، اور وہ 2 راتیں شب برات اور لیلۃ القدر کی راتیں ہوتی ہیں۔ شعبان کی 15 و شب کو رحمت الہی کا منظر کچھ یوں ہوتا ہے کہ آسمان و دنیا پر اللہ اپنی شان جل جلالہ کے ساتھ جلوہ افروز ہے کر مخلوق پر نظر رحمت ڈالتا ہے۔ اس کی رحمت کی تجلیات ہر اس شخص پر پڑتی ہے جس کا دل ایمان کی دولت سے لبریز ہو، شرک نے دل مسلم کو گدلا نہ کیا ہو، پھر اس مومن کا دل کینہ سے بھی پاک ہو، شراب کے ناپاک قطروں سے منہ اور جسم کو ناپاک نہ کیا ہو، والدین کی اطاعت و فرمانبرادی میں بھی پیش ہو، تو اس ایمان والے شعبان کی 15ویں شب میں رحمت و برکت، بخشش و نجات، قدر و منزلت اور دین و دنیا میں عافیت سے نوازے جاتے ہیں۔ اس رات خیر کے دروازے کھولے جاتے ہیں، بلائیاں بارش کے قطروں کی طرح اہل زمین پر برستی ہیں، گنہگاروں کو توبہ و استغفار کے ذریعے رب ذوالجلال کو منانے کا موقع ملتا ہے، عبادت گزار شب زندہ دار کو ریاضت و مجاہدات کے اجر سے نوازا جاتا ہے۔ فیصلہ کی رات سورہ دخان کی 4 آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کن ظالمان اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں صراط الجنان فی تفسیر القرآن میں حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و التفسیر مفتی محمد قاسم صاحب فرماتے ہیں، یاد رہے کہ کئی احادیث میں بیان ہوا ہے کہ 15 شعبان کی رات لوگوں کے امور کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو اس رات یعنی 15ویں شعبان میں کیا ہے؟ میں نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے تمام بچے لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس سال مرنے والے سارے انسان لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے رزق اتارے جاتے ہیں۔ ان احادیث اور اس آیت میں مطابقت یہ ہے کہ فیصلہ 15 شعبان کی رات ہوتا ہے، اور شب قدر میں وہ فیصلہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جنہوں نے اس فیصلے کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، لوگوں کے امور کا فیصلہ نصف شعبان کی رات کر دیا جاتا ہے، اور شب قدر میں یہ فیصلہ ان فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے جو ان امور کو سر انجام دیں گے۔ اعلان باری تعالی نصف شعبان کی رات آسمان دنیا سے ایک خاص اعلان کیا جاتا ہے، چنانچہ مولائے کائنات مولی مشکل کشا حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو جاگا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ اسمان دنیا کی طرف نازول رحمت فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ تاکہ میں اس کو اس سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے، گویا نصف شعبان کی رات ایک عام اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی رزق طلبگار، ہے کوئی غم کا مارا، ہے کوئی مصیبت زدہ، آ جاؤ در رحمت کھلا ہے، ندامت کے آنسو بہا کر شرمندہ جبین نیاز کو اپنے مولا کی بارگاہ میں جھکا کر اپنی زندگی کو سنورانے کے لیے دل سے پکار کے اس کی رحمت کا دریا جوش میں ہے، جو مانگے گاملے پر تیری طلب سچی ہو، تیرا دل بغض وکینہ سے پاک ہو، شرک کے تعفن نے تجھے زہر آلود نہ کیا ہو، ماں باپ کو ستاتا بھی نہ ہو، تو پر دیکھ تیرے آنسو آہے کی لاج کا برہم کس قدر رکھا جائے گا۔ 15 شعبان اور حضور کا عمل مبارک۔ علم من حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک رات میں نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو اب مجھے جنت البقیع میں مل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ شب برات اور مغرب کے بعد 6 نوافل۔ معمولات اولیاء اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ مغرب کے فرض وسنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔
پہلی دور کت درازی عمر، دوسری دور کت رزق میں وسعت اور تیسری دور کت آفات و بلیات سے پناہ کی نیت سے پڑھیں۔